بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے محرمات نکاح بیان فرمائے ہیں، اور یہ محرمات نکاح جو ہیں یہ چوتھے پارے سے چلے آ رہے تھے، اور اس کا کچھ حصہ چوتھے پارے میں تھا اور کچھ حصہ 5ویں پارے میں ہے۔ محرمات نکاح کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ کون کون سے رشتے ہیں ان کی تفصیل اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 قسم کے رشتے ایسے ہیں یا 4 قسم کی خواتین ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے نسبی رشتے۔ نسبی رشتے آپ اس کو بلڈ ریلیشن کہہ سکتے ہیں، خون کا رشتہ، جیسے ماں، بہن، بیٹی اور پھپھی، خالہ، یہ وہ رشتے ہیں محرمات نسبی جو ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نسبی اعتبار سے کچھ رشتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوا مرد کے لیے کہ مرد کے لیے والدہ، بیٹی، بہن۔ اگر عورت ہے تو اس کے لیے باپ، بھائی، چچا، ماموں، بیٹا، یہ رشتے اس کے لیے ہیں۔ تو ایک قسم ہوئی نسبی رشتے۔ دوسری ہوئی رضاعی رشتے، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ رضاعی رشتے کا مطلب اگر کسی شخص نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضاعی والدہ، دودھ پلانے والی والدہ بن جائیں گی۔ اب وہ بالکل اسی طرح والدہ تصور کی جائیں گی رشتے کے لحاظ سے، نکاح کے حوالے سے، جس طرح سگی والدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا نہ تو اس والدہ سے جس کا دودھ پیا ہے نہ تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے خاوند سے نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ رضاعی باپ بن گیا، اور اسی طرح نہ ہی اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ اس کے بیٹے سے نکاح ہو سکتا ہے، رضاعی بہن بھائی بن گئے، نہ اس خاتون کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، رضاعی خالہ بن گئی۔ جتنے رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، رضاعت سے بھی اتنے ہی رشتے سارے کے سارے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 رشتے ہو گئے۔ تیسرے رشتے وہ ہیں جو نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا ہے تو اس خاتون کی جو والدہ ہیں وہ اس کے لیے حرام ہیں۔ ساس، اس خاتون کی جو بہن ہے تو سسٹر ان لا جس کو کہا جاتا ہے، اس سے نکاح حرام ہے، اور جس سے نکاح ہوا اس کی والدہ، اس سے نکاح حرام ہے۔ یہ رشتے نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ یا جس خاتون نے نکاح کیا کسی مرد سے تو جو اس کا خاوند ہے، اس کے والد اور اس کے لیے حرام ہو جائیں گے ابدی طور پر۔ ساس سسر اور اسی طرح بہو، یہ رشتے حرام ہیں، یہ نکاح سے حرام ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے رشتے ہو گئے۔ چوتھے رشتے وہ ہیں کہ کوئی بھی عورت جو شادی شدہ ہے اور نکاح جس کا قائم ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ ایک عورت سے ایک وقت میں نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 4 قسم کے رشتے بیان فرمائے کہ یہ رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کچھ سے ابدی حرام ہے، ماں سے حرام ہے ابدی، بہن سے، بیٹی سے ابدی حرام ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے ابدی حرمت نہیں ہے، جیسے کوئی عورت شادی شدہ ہے، اگر کچھ عرصے کے بعد اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو اس سے عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ تو کچھ عارضی حرمت ہے اور کچھ کی مستقل حرمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رشتے یہاں بیان فرمائے، اور آگے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یاد رکھو کہ یہ جو ان کی حرمت تمہارے سامنے بیان ہوئی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، لہذا اس میں کوئی انسان اپنی طرف سے منمانی یا اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ دوسرا جو مضمون اس 5ویں پارے کا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں انسانوں پر، اور اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں کہ انسان بخشا جائے اور وہ خیر کے راستے پر رہے اور خیر پائے۔ اللہ تعالیٰ کتنے فکر مند ہیں، خواہش مند ہیں اس پر۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچنا شروع کر دو، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو تمہارے جو صغیرہ گناہ ہیں نا وہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بڑی عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ تو کبائر سے انسان بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے، صغیرہ گناہ اللہ فرماتے ہم خود ہی معاف کر دیں گے، معاف بھی کر دیں گے اور جنت میں داخل بھی کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کہتے ہیں ہر وہ گناہ جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی وعید نازل ہوئی ہو کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اگر یہ کام کرے گا تو اللہ پاک اس کو سخت سزا دیں گے، جس پر وعید بیان ہوئی ہو یا جس پر لعنت بیان ہوئی ہو، جیسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ایک جگہ پہ ہے دونوں پہ لعنت ہے۔ اب یہ وعید ہے، جہنم کی وعید بھی ہے، لعنت بھی ہے، یہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ اور جن گناہوں پر کوئی وعید بیان نہ ہوئی ہو یا لعنت نہ ہو وہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ ہیں ان سے تم اپنے آپ کو بچا لو، صغیرہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا مضمون بیان ہوا ہے، اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اور مستحکم رہے یہ رشتہ، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں۔ یہاں 5ویں پارے میں ان اصول و ضوابط کا بھی تذکرہ ہوا ہے، اور ان میں پہلا اصول یہ ہے کہ مرد کو قوام بنایا ہے اللہ رب العزت نے۔ الرجال قوامون علی النساء، قوام کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپر ہینڈ دیا ہے، جیسا کہ ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا تھا نا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر تھوڑا سا اپر ہینڈ دیا ہے، ان کا درجہ ایک بلند کیا ہے۔ اور وہ درجہ بلند کیا ہے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے قوام بنایا ہے۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ فائنل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مرد کو دی ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو کیوں دیا ہے ایسا کہ فیصلہ جو ہے، فیصلے کی صلاحیت اور فیصلے کا اختیار مرد کو ملا ہے، وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بیان فرمائی۔ پہلی جو ہے حاکمانہ وجہ ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کر دیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پہلی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، لہذا ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اسلم، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، ٹھیک ہے یا اللہ آپ نے کیا ہے تو بس ٹھیک ہے، جو آپ نے کیا وہ ٹھیک کیا، وہی صحیح ہوگا۔ اسی کو اسلام کہا جاتا ہے نا، پہلے پارے میں پڑھا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، وہ اسلم یہی ہے، ٹھیک ہے یا اللہ آپ کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے سر آنکھوں پر، ہمارے لیے کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ تو یہ حاکمانہ وجہ بیان فرمائی۔ دوسری وجہ حکیمانہ بیان فرمائی، وہ ریزن بھی ہے، اور ریزن کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور ریزن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا معاشی بوجھ ہے وہ مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے، جو سب سے بڑا بوجھ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ اللہ رب العزت نے مرد کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ اب چونکہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے اس کو دی ہے، اور جس کے سر پہ ذمہ داری ہوتی ہے پھر جو اختیار ہے، اختیار کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو مرد کو اللہ رب العزت نے قوام بنایا، اس کو اپر ہینڈ دیا ہے۔ کہیں کہیں ترجمہ اس کا یہ بھی آپ سنتے ہوں گے کہ مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں عورتوں کے اوپر، بس یہ مفہوم ہے سمجھانے کے لیے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے اپر ہینڈ دیا ہے عورت کے اوپر، اور عورت کے بارے میں فرمایا قانتات، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی فرما برداری کرے، جتنے جائز کام ہیں، جائز امور ہیں، ان کے اندر فالصالحات قانتات، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے خامدوں کی فرما برداری کرتی ہیں۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت فرماتے جائیے کہ اگر عورت خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اور اس کی بات مانتی ہے اور اس کا کہنا مانتی ہے تو اللہ کے ہاں وہ عورت کتنی
قابل قدر بن جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت اگر 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، واحسنت فرجہا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کا کہنا مانے۔ سنیے اگلا جملہ، بہت یہ جو 4 کام ہیں اتنے بڑے نہیں ہیں، یہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور دنیا میں بہت خواتین کرتی ہیں۔ نماز، روزے کا اہتمام، اور اپنی عزت و پاکدامنی اپنی اور خاوند کی فرما برداری کرتی ہیں۔ اگلا جملہ سنیے، اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کو اختیار دیں گے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس میں سے تیرا دل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر 2 حکم بیان فرمائے ہیں۔ ایک حکم تو ہے شراب کے حوالے سے، اور شراب کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ شراب بتدریج حرام ہوئی ہے، تو ان میں سے جو تیسرا حکم تھا وہ یہ تھا، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نماز کے قریب اس وقت جاؤ تمہارے حواس بالکل ٹھیک ہوں، حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم پڑھ کیا رہے ہو۔ تو ایک حکم تو اللہ رب العزت نے شراب کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آسانی امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ وہ آسانی یہ ہے، عبادات کے لیے پاکی شرط ہے، وضو بھی ہو، غسل بھی ہو، اور وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے پانی سے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا عذر یا مجبوری ہو کہ آدمی پانی استعمال کر نہیں سکتا، یا پانی موجود نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور عبادت کا وقت ہو گیا ہے، یا پانی موجود ہے لیکن کسی عذر کی بنا پر آدمی اس کو استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو پھر تم مٹی سے پاکی حاصل کر لو، پاک مٹی سے، اور اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ فتیمموا سے یہ لفظ ہے، تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، چاہے وضو کی حاجت ہو چاہے غسل کی حاجت ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نے پاک مٹی لینی ہے، پاک مٹی لے کر اس پر ایک دفعہ ہاتھ مارنے ہیں اور ہاتھ جھاڑنے ہیں، تاکہ بہت زیادہ مٹی ہے تو جھڑ جائے، اور پورے چہرے کے اوپر اس ہاتھ کو پھیرنا ہے۔ یہ مسح ہے، ایک طرح یہ مسح ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چہروں کا مسح کرو، چہرے کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ پھر اسی طرح ہاتھ مارنے ہیں، ہاتھ جھاڑ کر، اور جو بازو ہیں یہ کپڑا اوپر کر کے نا، جتنی جگہ دھونی ہوتی ہے نا اتنی جگہ پر ہاتھ پھیر لے۔ یہ تیمم ہے۔ اگر وضو کرنا ہے تو اس تیمم سے وضو بھی ہو جاتا ہے، اور اس تیمم سے غسل بھی ہو جاتا ہے، دونوں حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون بڑا خوفناک ہے یہ تو، اور اللہ پاک دراصل ہمیں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ اپنا خیال کرو، فکر کرو، احساس کرو، ڈرو کل سے، جہنم سے، آخرت سے۔ اور وہ مضمون یہ ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تو اللہ پاک ان کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وہاں ان کو عذاب کیا کیا ہوں گے؟ ایک عذاب یہ بھی ہوگا، کلما نضجت جلودہم، جب وہ آگ ان کے جسموں کو لگے گی اور آگ ان کے جسموں کو آئے گی تو ان کی کھالیں جل جائیں گی، آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، کھالیں جل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کھال کو بدل کر اور کھال پہنا دیں گے ان کو۔ کیوں؟ کھال جل گئی ہے تو اس کے اندر احساس ختم ہو گیا ہے، اب اس پہ اگر کوئی تکلیف بھی ہو
تو محسوس نہیں ہوگی، اور جہنمیوں کو تو اللہ عذاب دینا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ جلی ہوئی کھال اتار لی جائے گی اور نئی کھال پہنائی جائے گی، پھر یہ جل جائے گی، یہ اتار لی جائے گی اور پھر نئی پہنائی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم، جب بھی ایسا ہوگا کہ ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا، ہم تبدیل کر کے ان کو اور کھال پہنا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چلتا رہے، ان کے عذاب میں کمی نہ آئے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ مستقل اطاعت ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ مستقل اطاعت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ماننا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ماننا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اللہ کا حکم مانوں گا اور حضور کا نہیں مانوں گا، یا میں تو حضور کا مانوں گا اللہ کا نہیں مانوں گا، نہیں، دونوں حکم اپنی اپنی جگہ مستقل مطاع ہیں، دونوں اپنی جگہ مستقل مطاع ہیں، دونوں کی اطاعت۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جو اجر اور فائدہ ایک بیان فرمایا یہاں پر، وہ سماعت فرمائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کی جائیں، قرآن سے مناسبت بھی ہوتی ہے، مفہوم سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے نا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ پاک ان لوگوں کو ان کے ساتھ شامل کریں گے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرمائیں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اللہ اس کو ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ کن پر انعام فرمایا؟ من النبیین، انبیاء علیہم السلام، والصدیقین، صدیقین، والشہداء، شہداء، والصالحین، نیکوکار، وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھے اور خوب یہ لوگ رفیق اور ساتھی ہیں، یعنی جو زندگی گزارے گا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حشر قیامت کے دن میں نبیوں کے ساتھ کر دوں گا، صدیقین کے ساتھ کروں گا، شہداء کے ساتھ کروں گا، صالحین کے ساتھ کروں گا، یہ انبیاء سے ملے گا، یہ شہداء سے ملے گا، یہ صدیقین کی محفلوں میں بیٹھے گا، یہ صالحین کی صحبت سے فیضیاب ہوگا۔ کیا خوب انعام ہے، انبیاء سے ملاقاتیں، ان کی محافل میں بیٹھنا، ان کی زیارتیں، ان کی گفتگو سے مستفید ہونا، فیضیاب ہونا، کیا سعادت ہے۔ یہ اس کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ اب اسی ضمن میں اللہ پاک آگے ایک بات اور بھی بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ یہ بڑا سمجھنے والا اور پوائنٹ ہے، بہت بڑا یہ والا۔ ہم کئی دفعہ کسی بات کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جناب یہ حکم قرآن میں نہیں ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر حدیث میں اگر آیا بھی ہے تو ہم نہیں مانتے جی اس کو، یہ تو غلط ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں من یطع الرسول، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کہا، کوئی حکم دیا، کوئی تلقین فرمائی، بھلے سے وہ قرآن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں کیا، نہ قرآن کریم میں، نہ کسی حدیث قدسی میں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہہ رہے ہیں۔ اگر حضور کہہ رہے ہیں فقد اطاع اللہ، تو سمجھو کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب تم اس میں حضور کی بات مانو گے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو یوں سمجھو کہ تم اللہ کی بات مان رہے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل بذات مطاع ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت مستقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کام کا حکم نہیں بھی دیا، نہیں کہا، اور حضور کہہ رہے ہیں، تو وہ بات ایسے ہی ہے گویا اللہ رب العزت نے کہی ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، وہ ہے معاشرتی حکم ہے،
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ اگر کوئی شخص تمہیں سلام کرتا ہے، کوئی گزرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ایسا کرو کہ تم اس سے بہتر جواب دو اس کو۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اور دوسرا اللہ پاک نے دوسری تلقین یہ فرمائی اور ردوہا، چلو اگر بہتر نہیں دیتے تو کم از کم جتنا اس نے سلام کیا ہے اتنا ہی دے دو۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ سلام کرنا تو مسنون ہے، سنت عمل ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، یعنی وہ لازمی ہے۔ سلام کا جواب دینا لازمی ہے، سوائے چند حالتوں کے کہ ان حالتوں میں سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ کوئی شخص بیت الخلاء کے اندر ہے، کوئی شخص نماز کی حالت میں ہے، ان حالات میں تو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، باقی عام حالات کے اندر سلام کا جواب دینا لازمی ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اور بڑا اہم مضمون، اور وہ ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زبانی سماعت فرمائیے، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اور وہ بے گناہ تھا، قصور کوئی نہیں تھا اس کا، بے گناہ، جو کسی مسلمان کو بے گناہ قتل کر دے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، تو اس قاتل کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، غصہ، اللہ ہر وقت اس کے اوپر غصے ہوں گے، ولعنہ، اللہ ہر وقت اس پر لعنت کرتے رہیں گے، واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں، خطأً، اس سے غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جاتا ہے، غلطی سے بھی اگر کسی سے کوئی مسلمان قتل ہو جاتا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو پھر وہ ایک غلام بھی آزاد کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دیت بھی دے گا۔ یہ خطأً ہے، غلطی سے پتہ نہیں چلا، وہ گاڑی میں جا رہا ہے تو اچانک آگے کوئی شخص آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس میں خطأً وہ شخص اس سے مارا گیا، یا کوئی شخص سامان پھینک رہا ہے اور نیچے سے کوئی مسلمان جا رہا تھا، سامان اس کے اوپر گرا اور وہ مسلمان اس کے اندر مارا گیا، قتل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا اور دیت دینی پڑے گی، اور اگر کوئی جان بوجھ کے کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس کے اوپر اپنا غصہ نازل فرماتے رہیں گے، اللہ کے غضب میں مبتلا رہے گا، اللہ کی لعنت میں مبتلا رہے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ ساتھ عرض کرتا جاتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو ان اہل السماوات والارض، اگر آسمان کی مخلوقات اور زمین کی مخلوقات، آسمان میں کون ہیں؟ فرشتے، زمین میں کون ہیں؟ انسان، فرشتے، جنات، یہ تین مخلوقات زمین پر ہیں، آسمان پہ ایک مخلوق ہے، فرشتے، یہ ساری مخلوقات، ان اہل السماوات، آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات، اشترکوا فی قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کے قتل میں سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ فرشتوں سے تو محال ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت کیا ہے، اس کی جان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر سب کے سب ایک مسلمان بے گناہ کے قتل میں اکٹھے ہو جائیں، لَأَكَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ان سب کو قیامت والے دن اونڈے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔
مسلمان بڑا قابل عزت ہے، بہت قابل احترام ہے. مسلمان کی جان کعبے سے، خانہ کعبہ سے زیادہ قیمتی ہے. لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے نزدیک چھوٹا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان بے گناہ کا قتل ہونا ساری دنیا کے تباہ ہونے سے بڑا اللہ کے ہاں عمل ہے. اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ ہے نماز قصر. اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کی رخصت عنایت فرمائی. نماز قصر کی رخصت، نماز قصر کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص سفر پہ روانہ ہو تو حالت سفر میں ممکن ہے کہ نماز کا پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر آسانی فرما دی، تخفیف فرما دی. اب سفر کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، آسان ترین سفر ہو، مشکل ہو، اور وہ شخص مسافر کی شرائط پہ پورا اترتا ہو، تو اس کے لیے نماز قصر ہے. قصر کا مطلب کیا ہے کہ فرائض جو 4 ہیں وہ آدھے ہو جائیں گے. 4 ظہر کے 4 فرائض وہ 2 پڑے گا، عصر کے 4 فرائض 2 پڑے گا، عشاء کے 4 فرائض 2 پڑے گا، فجر کے ہیں ہی 2 ہی رہیں گے. مغرب کے 3 ہیں، وہ آدھے نہیں ہو سکتے، وہ 3 رہیں گے. فجر کے 2، ظہر کے 2، عصر کے 2، مغرب کے 3 اور عشاء کے 2. البتہ عشاء کے ساتھ وہ وتر پڑے گا، 3 وتر. اور فجر کی سنتے پڑے گا، باقی سنتے بھی معاف ہیں. صرف فجر کی سنتے پڑے گا. کتنی اللہ پاک کی طرف سے نرمی ہے، رحمت ہے. تو صرف فجر کی سنتے پڑے گا، باقی سنتے بھی، ظہر کی سنتے معاف، مغرب کی سنتیں معاف، عشاء کی سنتیں معاف. اگر پڑھ لے تو اس پر اللہ ثواب دے دیں گے، لیکن اب اس کے ذمہ لازم نہیں ہے. یہ نماز قصر ہے. اس پارے کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون، جب شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا، حکم نہیں مانا تھا نا، اطاعت نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اخرج منہا فإنک رجیم، جہنم سے نکل جا، تو مردود ہے. تو اس نے کہا یا اللہ، اس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے اس اتنے بڑے اعزاز سے محروم کیا ہے کہ میں سید الملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار، مقرب ترین اللہ کے. اس انسان کی وجہ سے، اور اس کو عزت دی، تو میں پھر اب یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ انسان اس لائق نہیں ہے. سو اس کی میری دشمنی ہے، اس کو میں بہکاؤں گا، اس کو گمراہ کروں گا، اس کو آپ کا نافرمان بناؤں گا، اس کو فسق و فجور کی طرف لے کے جاؤں گا. اچھا، یہاں اس بارے میں نا اس نے ایک جملہ کہا جو یہاں بیان ہوا ہے، وہ قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں انسان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالے، وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالے. میں انسان کو حکم دوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ تغییر لخلق اللہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق. دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو سب سے خوبصورت ترین سانچے میں اللہ نے پیدا فرمایا. گویا اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا مناسب سمجھا پیدا فرمایا ہے. اب انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جیسا پیدا فرمایا ہے اللہ کی تخلیق پر راضی رہے، وہ اللہ کی تخلیق پر راضی رہے. اگر وہ اللہ کی تخلیق پر راضی نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی اس تخلیق کو جو اللہ نے اس کو دی ہے بدلنا چاہتا ہے، تو یہ ہے وہ شیطان کا چیلنج اور دعویٰ کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ جس تخلیق پہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس تخلیق کا انکار کرو، اور جس تخلیق کا میں کہہ رہا ہوں اس کو اپناؤ. پیدا آپ کریں گے، لیکن ان کی تخلیق، ان کی وہ تبدیل کراؤں گا میں. لہذا یہ جو ٹرانسجینڈر جو ہے، کوئی مرد ہے وہ عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی عورت ہے وہ اپنی جینڈر چینج کر کے اور مرد بننا چاہ رہی ہے از خود. ایک تو یہ ہے نا کہ خود بخود کوئی ایسی اندر تبدیلیاں پیدا ہوئیں کہ جو مرد تھا اس کے اندر خواتین والی جو جینز ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو ایک الگ چیز ہے. لیکن از خود
کہ میں مرد ہوں لیکن میں مرد رہنے پر راضی نہیں ہوں، میں تو عورت بننا چاہتا ہوں، یا میں عورت ہوں اور میں عورت رہنے پر راضی نہیں ہوں، میں تو مرد بننا چاہتی ہوں اور میں مرد بن کے دکھاؤں، تو اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ شیطانی منصوبہ ہے، شیطانی پلاننگ ہے، یہ شیطانی دعویٰ ہے یہ کہ میں حکم دوں گا اور یہ میں حکم پہ چلیں گے اور کریں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی کہ جو ظاہری طور پر بھی حلیہ جو ہے وضاقتہ وہ عورتوں جیسی بنائیں، جو ظاہری طور پر وضاقتہ حلیہ عورتوں جیسا بنائیں، ان مردوں پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو ہیں تو عورتیں لیکن وہ مردوں جیسی وضاقتہ اور حلیہ بنائیں۔ ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کریں، وضاقتہ صرف ظاہری وضاقتہ، لباس، بال اور کوئی کانوں کے اندر کوئی چیز، بالوں کے اندر کوئی چیز، ظاہری میک اپ وغیرہ کچھ اس قسم کا کہ جس سے ان کی وہ ظاہری طور پر عورتیں لگیں، اور عورتیں کوشش کریں ایسی وضاقتہ، ایسا لباس، ایسے بال کہ جس سے وہ مرد لگیں۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں پر لعنت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطانی منصوبہ تھا، یہ شیطانی دعویٰ تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا مددگار بنائے گا فقد خسر خسرانا مبینا، سمجھو اس نے اپنا کباڑا کر لیا، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا، اپنا بہت بڑا اس نے نقصان کر لیا۔ اس پارے کے مضامین میں سے آخری مضمون، اور یہ اس پارے کی بھی آخری آیت ہے، اللہ پاک کا ایک بڑا پیار بھرا اور محبت بھرا خطاب ہے لوگوں سے، اور وہ یہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتے، کیا کریں گے؟ ما یفعل اللہ، کیا کریں گے اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے رہو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہے۔ تو اے لوگو ایمان لاؤ، اللہ کے شکر گزار بندے رہو، کیوں؟ تاکہ اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی انتہا کریں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ اپنی نعمتوں کی انتہا کریں، اللہ پاک اپنی نعمتیں کمال درجے پر تم پر نازل فرمائیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ تمہیں عذاب دیں، یہ تو تم خود ہو جو عذاب کے مستحق ہونے کے لیے نا بھاگے پھرتے ہو اور اس کے لیے کوششیں کرتے پھرتے ہو، تو اللہ نہیں چاہتے تمہیں عذاب دیں، کیا کریں گے اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کر رکھا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ تو جو ایمان لائے گا اللہ پاک اس کو اور نوازیں گے، اس کا اجر بڑھائیں گے، اس کا ثواب بڑھائیں گے، اس پر اپنے انعامات بڑھائیں گے۔ یہ رمضان بھی اللہ کے انہی انعامات میں سے ہے، بس اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔